نافرمانی سے ہی تو یہ چیز اس کے حال پائیں گے. تو اب اللہ کی نافرمانی کس طرح کر سکتے کہ جیسے کہ ہم سٹارٹنگ کے چیپٹرز میں دیکھیں اللہ کی نافرمانی میں جو جس طرح وہ قرآن اور جو اللہ کی باتیں ہیں وہ ساری چیزوں کا ڈس رسپیکٹ ہونا. کیسا ڈس رسپیکٹ کر رہا تھا وہ جادوگر؟ جیسے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جب وہ قرآن کی جو عظمت ہے، جو قرآن پاک کو پہن کے وہ واش روم میں جا رہا تھا، اور یہ سارے چیزیں کیا قرآن کی یہ تعظیم ہے؟ یہ نہیں ہے یہ تعظیم، ہم سب جانتے ہیں. تو یہ سارے چیزوں سے کیا ہوتا، جو جتنا انہیں کفر کریں گا، جتنا وہ غلط کام کریں گا، اتنا اس کے لیے فائدہ ہوگا. تو اب جب وہ کفر کے کام کر رہا، غلط کام کر رہا، تو اب اس کے لیے آسانی ہو رہی. تو اب یہاں آج کے جو چیپٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جادوگر کی جو جادو ہے وہ کس طرح اس کے کام آ رہا، کس طرح وہ اثر کر رہا. جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتا ہے. اب اس کے نا بہت سارے طریقے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے میں، اور ہر ایک میں ایک بات کامن ہے، ہر ایک میں کیا ہے؟ شرک. تو ہر طریقے میں آپ ایک بات کامن دیکھیں گے کہ بغیر شرک، بغیر غلط کام کرے اوور کم نہیں کر سکتا. اب شرک ہے، کفر ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ جو طریقے ہیں یہ اپنے شیاطین اور جنات اور غلط کاموں سے وہ اوور کم کر رہا ہے یہ ساری چیزوں میں. اور وضاحت کیا ہے کہ وہ جو ہم پچھلا چیپٹر دیکھے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ جادوگر ایک معاہدہ کرتا، اس میں جن رہتے، شیاطین رہتے، اور اس کا ایک لیڈر رہتا. وہ بولتا کہ ہاں فلاں فلاں جگہ جاؤ اور یہ غلط کام کرو. فار ایگزامپل جیسا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا، اور قرآن کو پیر میں بند کے واش روم میں جانا. تو اب یہ جو کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. یہ سارے چیزوں سے کیا ہوتا، اس کو ایک پاور ملتا، وہ پاور کو اس کو یوز کرتا. وہ ہر طریقے کا ہر طریقے میں جو کفر ہے، شرک ہے، موجود ہوتا ہے. اس کی وضاحت کرنا ضروری اسی لیے محسوس ہوتا ہے کہ کئی لوگ قرآنی علاج اور جادو میں فرق نہیں کرتے. اب ان لوگ کیا سمجھتے کہ ہر کوئی انسان صحیح علاج کر رہا، حالانکہ وہ صحیح علاج نہیں کرتا. وہ تھوڑا تھوڑا ایسا قرآنی آیتیں پڑھتا اور اندر اندر کیا کرتا، وہ غلط باتیں کرتا، شرک کے کلمات پڑھتا. تو یہ کلیئر کرنا ہے. حالانکہ پہلے طریقہ علاج ایمانی اور دوسرا شیطانی ہے. ایمانی مطلب جو رقیہ شریعہ سے ثابت ہے، وہ صحیح طریقہ ہے. لیکن جو دوسرا طریقہ کیا ہے، جو شیطانی طریقہ، جو ہم دیکھ چکے کہ ایک ون آفٹر اینڈر ہم چیپٹرز میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کفر کر رہا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو قرآن کے ذریعے ہوتا ہے وہ حقیقت ہے. مطلب جیسا موعظتین، موعظات، اس کے ڈیٹیل ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. کیا ہے موعظتین اور موعظات؟ قل کے تینوں سورے پڑھ کے اور رقیہ شریعہ جو ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جادوگر پاکی کی حالت میں ایک جادوگر کیا کی ہمیشہ پاکی کی حالت میں نہیں رہتا. پاکی کیا ہے کہ ہم غسل لے کے ان دا اسٹیٹ آف نماز رہتے، مطلب پاک صاف بھی رہتے. پھر جب ہم کو نماز پڑھنا رہتا وضو کر کے نماز پڑھتے. لیکن اگر کوئی انسان سمجھے کہ وہ پیور نہیں ہے، پاک صاف نہیں ہے، تو ویسا ناپاکی، جیسا کہ ناپاکی کئی کنڈیشنز میں ہوتی نا، وہ سارے چیزیں آپ سمجھ جائیے. تو ناپاکی کی حالت میں رہتا، اور تاریکی مطلب بہت زیادہ جہاں پر
डार्क ब्लैक रहता, ब्लैकनेस में, अंधेरों में रहता उनमें, और वहां जाके बैठ जाता, इसमें आग जलाता, और इस पर एक ध्वनि, और जब आग जलाता, वो आग जब बर्न करता, एक ध्वनि मतलब एक काला सा ऐसा धुआं उठता, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ध्वनि काला सा धुआं उठता। अगर इसका मकसद नफरत पैदा करना है या समझिए कि किसी दो लोगों में जुदाई डालना है, तो बहुत ही गंदी स्मेल, बदबू वाली स्मेल आती, मतलब बैड स्मेल आती, ठीक है, आग पर रख देता। और अगर मकसद ये है कि दो लोगों में मोहब्बत पैदा करना है, ठीक है, ये टू थिंग्स है, ये अंडरस्टैंड करना आपको जरूरी है। मोहब्बत पैदा करना है तो अलग, और नफरत पैदा, दो लोग कोई भी हो सकते दुनिया में, ठीक है, लेकिन ये बाज़ाब्ता क्लोज रिलेशंस में ही होता। कभी इंसान की शादी होती कोई नफरत से, या कोई भी रिश्तों में होता, क्योंकि मैं किसी को क्लासिफाइड नहीं करना चाह रही, ठीक है। अब मकसद क्या है, अब मोहब्बत करना है या माइल करना है, तो ये कैसी खुशबू वाली ध्वनि रहेंगी। इनसे जादू का असर मतलब जिस तरह का होता है। अच्छा, अब ये नफरत या मोहब्बत, ये एक माने में कुछ बातें जो कलिमात पढ़ते, कुछ ऐसे हरकतें करते जिसके वजह से वो असर होता। इनसे जादू के असर को खत्म करना हो तो आग पर खुशबूदार ध्वनि रखता है, फिर शिर्क के कलिमात पड़ता है। अब यहाँ पर हम कौन सा वाला देख रहे हैं कि जो अगर मोहब्बत पैदा करना है किसी दो लोगों में, और उससे पहले वाला क्या था जिसमें नफरत पैदा करने वाला था। नफरत पैदा करने वाले में क्या करते थे, बदबू, बैड स्मेल। जादूगर की खास कोई बातें पढ़ता है और शुरू करता है, और जिनों को इनके सरदारों की कसम देता है, और इसके वास्ते क्या करता है, वो मुख्तलिफ मतालबे, मतलब अब उनसे ना मतालबे करता है, ये करो, ये करो। फिर इनसे एक ऐसी मतलब कुत्ते की शक्ल में या ऐसी कोई बद शक्ल में एक ख्याली तस्वुर नजर आता है, जिससे वो अपने मकसद पूरा करने के लिए अहकामात जारी करता है। और कभी भी ये और जब क्या है, ये जब शुरू कर रहा, देखिए ये वन ऑफ द थिंग है, हम ये लर्न नहीं कर रहे, हम अपने आप को प्रिवेंट करना चाह रहे, इससे बचाना चाह रहे। अब कोई चीज नजर नहीं आती, बल्कि इसके कानों में एक मखसूस किस्म की आवाज पैदा होती, और कभी कभार होती है, या एक कोई ऐसी आवाज सुनाई देती है। जिस शख्स पर जादू करना होता है, इसके बाल या इसकी कोई कपड़े मांग लेते हैं, जिससे इस शख्स की पसीने की बो हो, और फिर इसके जो कुछ करना होता है इसके मुतल्लिक वो जिनों को हुक्म जारी कर दिया जाता है। इस तरीके में दर्जे ज़ाइल बातें आगे मेंशन की गई है। अब यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो खुशबू और बदबू, मोहब्बत यानी तो नफरत, वो बात होगी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ता और कुछ ऐसे करतब करता जिससे कि कोई एक बद शक्ल में उसको नजर आ रहा, किसको, जादूगर को नजर आ रहा, वो जिन और जो शयातीन है उसके बात मानते, और उन लोगों के बीच में एक माहिदा होता, ठीक है, तुम ये करो, ये करो, और जितनी अल्लाह ताला की नाफरमानी करे जिन और शयातीन, उसकी बात उतना ज्यादा सुनते।
تو اس کو جو بد شکلیں نظر آنا، آواز آنا، وہ سب جادوگر کو ہو رہا، ٹھیک ہے. لیکن وہ جس کے لیے کر رہا تو کیسے کر سکتا؟ کوئی انسان تو نہیں آئے گا بولیں گا کہ میرے کو جادو کرو، نہیں کرو. وہ انسان کو تو پتہ بھی نہیں رہتا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا. وہ شخص کا کوئی بھی یوز کرے ہوا کپڑا ہو سکتا، رومال ہو سکتا، نقاب ہو سکتا، ماسک ہو سکتا، کوئی بھی چیز جس میں سویٹ لگے ہوا ہے، پسینہ لگے ہوا ہے، اور یعنی تو اس کے ناخن بھی ہو سکتے، اس کے بال بھی ہو سکتے، کوئی چیز ہو سکتی. یہ وہ منگاتا جس کے اوپر جادو کرنا ہے، چاہے محبت کا جادو ہو یا نفرت کا جادو. ٹھیک ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ منگاتا ہے. پھر اس کے بعد جو یہاں پر بات اہم ہے وہ آپ سمجھیے کہ جو اس کے پر جو اثر کرنا ہے، جس شخص پہ کرنا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اوکے، آگے کیا کیا کریں گے؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ بہت اندھیرے کمرے میں رہیں گا. کون؟ یہ جو انسان یہ ایسے جو حرکتیں کر رہا. اور یہ دیکھیے یہ سب ہڈن وے میں رہتے، یہ چھپ کے کرتے. اور اسلام میں سپائنگ کرنا حرام ہے. اگر ہم کو الاؤڈ رہتا تو کئی لوگوں کے اوپر ہم کو شک ہے نا کہ یہ انسان یہ کر رہا ہوں اور کئی سالوں سے، لیکن اسلام میں فوربیڈن ہے، ہم اس پہ سپائنگ نہیں کر سکتے. تو سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، لیکن ضرور آپ پریونٹیو میجرز لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ چلو تم سانپ ہے، تم آؤ اور مجھے کاٹ لو. اچھا، اب جنوں کو ایسی دھونی کی وہ دینا جس پر نہ بسم اللہ پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ کیا کی اندھیرے میں یہ چیز کریں گا اور جنوں کو یہ دھونی دیں گا اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گا. اور پھر پاکی کو پسند نہیں کریں گا. اور شیطان کیا ہے؟ ناپاک رہنا پسند کرتا. تو جب ناپاکی رہیں گی تو شیطان کیا ہوگا؟ قریب آئے گا. تو یہ سارے انہیں کیوں کر رہا؟ تاکہ اس کے اندر ایک اوور پاور ہونا، اس کے اندر پاور آئے گا. جتنا انہیں اللہ اور رسول کی ڈس ریسپیکٹ کریں گا، ڈس اوبیڈینس کریں گا، تو اس کو اتنا پاور ملے گا. اور وہ پاور کیا کریں گا؟ وہ یوز کریں گا جادو کرنے کے لیے. تو ایسے لوگ زیادہ تر آپ دیکھیں ہوں گے ان کے منہ پہ ایک پھٹکار رہتی، ہمیشہ ان لوگ اندھیرے میں رہتے، پریشان رہتے. کس کی بات کر رہی ہوں میں؟ جادوگروں کی. اور ایسے دھنی رہتی، ہمیشہ سے گندے گندے چیزیں یوز کرتے، فلدی چیزیں یوز کرتے، اور ہمیشہ ناپاکی میں رہتے، ہمیشہ ناپاکی میں. اور جو جادوگر ہے کوئی پرندہ وغیرہ لے کے آتا، کوئی جانور، اور نہ بغیر بسم اللہ پڑھے یہ حلال کرتا اور جنوں کے لیے. اور پھر جنوں کی طرف سے یہ خاص وہ ان کو پریزنٹ کرتا، اور جیسا ان لوگ بولتے نا، جن بولتے یہ کرو، اس طرح کرتا. اچھا، اب جیسا بولے کہ اچھا عام طور پہ وہ بتاتا کہ اچھا یہ پرندہ یہ کلر کا ہونا، یہ جانور یہ کلر کا ہونا. زیادہ تر موسٹلی کیا کہتے؟ سیاہ رنگ، مطلب بلیک کلر کا. اور دوسرے رنگ پر بھی فوقیت ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر. اور پھر اگین دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھ کے ذبیحہ کرتے، اور اس کا خون مریض کے جسم پر لگاتے ہیں. اب جس کے اوپر بھی کرنے کا ہے نا، اس کے لیے وہ خون یوز کرتے. اور کھنڈیرات جو مطلب بہت پرانے بلڈنگز ہے، بالکل آئسولیٹڈ ہے، اور جہاں بھی آئسولیٹڈ رہتا، جہاں پر لوگ نہیں رہتے، وہاں پر کیا ہوتا؟ شیطان کا بسیرا ہوتا. تو اسی لیے سورۃ البقرہ پڑھا کرو، شیاطین بھاگ جاتے. اور سورۃ البقرہ پڑھنا باعث رحمت ہے، اور نہیں پڑھنا باعث حسرت ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ بالکل آئسولیٹڈ کھنڈیر جگہ ہے، اور اس جگہ میں وہ دھنی جلانا اور یہ ساری چیزاں کرنا، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرنا بغیر بسم اللہ پڑھے، یہ ساری چیزیں کرنے سے کیا ہوتا؟ ان
کو ایک پاور ملتا اور وہ خون لے کے وہ خون کو یوز کر کے لوگوں پہ جادو کرتے ہیں. ایک ون آف دا تھنگ ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اس میں جو جانور ذبیحہ کرتے وہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام لے لیا, بسم اللہ کے بغیر کرے. اور یہ دیکھو یہ مسلمانوں کی حرکتیں نہیں ہیں. اب ان لوگ نا گیٹ اپ, کچھ لوگ اپنا نام مسلمان رکھ لیتے اپنا گیٹ اپ, بٹ دے آر نتھنگ لائک مسلم. جب انسان غلط کام کرتا, چاہے شراب پینا ہے, زنا کرنا ہے, جادو کرنا ہے, وہ اسلام سے نکل جاتا. اور جب پروفٹ کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہوا تھا تو باضابطہ اینجلس آ کے آپ کو کیور کرے, اور لاسٹ کے فلک اور ناس, اور آپ کے جو بال مبارک یوز کر کے ان کے اوپر جادو کیے تھے وہ دروان کر کے ایک ویل تھی اس میں سے نکال کے ضائع کرے. لیکن اب ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. لیکن ابھی تک جو چیپٹر پڑھے اس میں کیا کیا ہم کو پریونٹیو میجرز لینا ہے. ہم اب چیپٹر جو کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی تک میں ایک کوئک ریویو کراؤں گی تاکہ آپ الرٹ رہنا. فرسٹ اینڈ فارموسٹ, جادوگر یعنی تو قرآن اور سنت سے جو علاج کر رہے ہیں دونوں میں فرق کیا رہے گا. جادوگر آپ کی ماں کا نام پوچھیں گا تو کبھی بھی نہیں بتانا ہے ماں کا نام. اور دوسری چیز, قرآن اور سنت سے جو کریں گے رقیہ شریعہ کہتے ہیں, اس کو راقی کہتے ہیں, لیکن اس میں بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ حجاب میں رہنا اور محرم رہنا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ قرآن اور سنت سے صحیح طریقے سے علاج ہو. اور جو غلط طریقے سے کرتے وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اور دوسری چیز یا تو خوشبو اور بدبو اور آپ کے پہنے ہوئے چیزیں مانگتے. یہ چیزوں سے احتیاط کرنا ہے. آج کا چیپٹر ہم یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. آگے ہم کنٹینیو کریں گے آنے والے اپ کمنگ کلاسز میں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر آپ سب کا جوائن کرنے کا. انشاءاللہ آگے ہم جو چیپٹرز ہیں اس میں ہم کنٹینیو کریں گے. یہ یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.